بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز دین کا اہم رکن ہے۔ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا پورے کے پورے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے اس کو گرا دیا اس نے پورے کے پورے دین کو گرا دیا۔ تو اس لیے نماز کی جیسے عملی صورت اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ خشوع خضوع ہو، اسی طرح ظاہری شکل بھی بہت ضروری ہے کہ ظاہراً بھی ہم ویسے پڑھیں جیسے ہمیں حکم ہے، کہ ظاہر اعتبار سے اگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں کہ صورت ہماری غلط ہے تو اس کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر صورت ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف ہے تو پھر اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج ہم اس کی صورت کی مشق کریں گے، اس کا نمونہ پیش کریں گے کہ نماز کے اندر جو اس کی صورت ہے، شکل ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ آتی ہے، تو اس سے پہلے چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو فرمایا نماز کے آداب میں ہے بوسیدہ کپڑے میں نہ آیا جائے۔ پرانے کپڑے، کام والے کپڑے، جیسے عموماً دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز میں رات والا لباس پہن کے ہم آ جاتے ہیں، نائٹ لباس جو ہے ہمارا، اسی میں ہم فجر میں آ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ جو حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا عمل کہ وہ نماز کے لیے باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آئیں۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس میں پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا جائے نیت باندھنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد جب نیت کی جائے تو نیت میں ہمیں کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ قبلہ رخ ہو، سینہ بالکل قبلہ کی طرف ہو۔ اب یہ ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ یہاں تک کان کی لو تک آنا ضروری ہے۔ کان تک لگ جائیں تو بہت، لو کے ساتھ لگ جائیں تو بہت بہتر ہے، لیکن یہاں تک اٹھانا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کب تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر۔ اب اس میں نظر کہاں ہونی چاہیے جب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں؟ کہ نظر بالکل سامنے ہو، کہ یہاں پر ہے تو سامنے نظر ہو، جیسے ہاتھ نیچے آئیں نظر بھی نیچے آتی جائے، اور سجدے والی جگہ پر جا کر نظر کو روک دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ اکبر۔ اب یہ تکبیر تحریمہ ہوگی، یہ قیام کی حالت ہے۔ اب قرات ہوگی۔ اب قیام کے بعد دوسرا عمل ہوتا ہے وہ رکوع ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز کا بہت خیال ضروری ہے کہ جس رکن میں ہم ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہے، سجدے میں ہیں، قومہ اور جلسہ میں ہیں، کوئی بھی رکن ہے نماز کا، تو ہم اس رکن میں اپنے وجود کو زیادہ حرکت نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک ہاتھ ہے، اس کو 3 دفعہ اگر ہم نے حرکت دے دی تو فرمایا کہ نماز باطل ہو جائے۔ کہ ایک دفعہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہوا، خارش ہوئی، پھر سر میں خارش کر لی، پھر ٹانگ پر کر لی، ایک ہی رکن میں وہ ہلی جا رہا ہے، ہل رہا ہے، بار بار حرکت کر رہا ہے، تو ان حرکات سے بچنا چاہیے۔ تو یہ قیام کی حالت ہے۔ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں؟ الٹے ہاتھ کا یہ گھٹنا ہے، گٹ ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لینا ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے، نظر سجدے والی جگہ پر ہو۔ پھر اسی طرح اب رکوع میں ہم نے جانا ہے، تو ایک یہ ہے کہ رکوع میں جا کر تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر کہا جائے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم جھکنے لگے ساتھ ہی اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر۔ اب رکوع میں نظر پاؤں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کو پھیلا کر اس گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اس طرح۔ تو یہ گھٹنے کو پکڑ کر جب یہ بازو سیدھے ہوں گے تو کمر خود بخود سیدھی ہو جائے گی، اور نظر کو ہم نے پاؤں کے درمیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس صورت میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو حرکت دے دیتا ہے، کپڑے صحیح کرنے کے لیے یا کوئی اور عمل کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ نماز کو اگر دونوں ہاتھ اکٹھے استعمال کر لیے تو نماز باطل ہو جاتی ہے،
کہ آدمی ایک رکن میں کھڑا ہے اور ہاتھ چھوڑ کے دونوں ہاتھ استعمال کرنے لگ گیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ اچھا، اس رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے، اب جانا ہے سجدے میں۔ سجدے میں احتیاط یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے نماز میں رکوع ایک ہی ہے، نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہے، دو رکوع نہیں ہے کسی رکعت میں۔ تو دوسرا رکوع کیسے ہو جاتا ہے کہ جب سجدے میں جا رہے ہیں ایسے کر کے جا رہے ہیں، ایسے پھر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو پھر سستی سے بچنا چاہیے۔ اگر گھٹنوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اب ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، اب یہ ہمارا سجدہ ہے۔ تو سجدے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے کمر بالکل سیدھی ہے، کہ ہم نے کمر کو جھکایا نہیں ہے، رکوع نہیں کیا۔ کمر کو جھکانا کیسے ہوتا ہے کہ اب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو ایسے کر کے سجدہ، یہ ایسے کر کے اگر سجدے میں جائیں گے تو یہ دوسرا رکوع ہو جائے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ ہم کمر کو نہ جھکائیں، بلکہ یہ دیکھیں اب سجدے میں جا رہے ہیں، کمر بالکل سیدھی ہے، اللہ اکبر۔ سجدے کی حالت میں پہلے ناک کو پھر پیشانی کو زمین پر ٹیکا جاتا ہے اور نظر ناک کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم بیٹھ گئے ہیں تو اس جلسہ میں نظر گود کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، بایاں پاؤں بچھا کر اور دائیں پاؤں کھڑا کر لینا ہے۔ اب یہ طریقہ ہے۔ اب تشہد پڑھنی ہے، تشہد پڑھتے پڑھتے جب اشہد ان لا الہ، لا پہ انگلی اٹھانی ہے، الا اللہ پہ انگلی کو چھوڑ دینا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جب سلام پھیرنا ہے، اسی طرح باقی 2 رکعت کی نماز ہے تو دونوں ایسی پڑھی جائیں گی، 4 ہیں تو یہی طریقہ ہوگا۔ تو آخر میں جب سلام پھیرنا ہے تو اس میں گود میں نظر ہے تو یہیں سے اس طرف جائے گی، کندھے پر آئے گی اور پھر سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ نماز کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو ضرور کسی عالم کے سامنے اس کی صورت بھی کر کے دیکھیں، ان کو دکھائیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کسی جگہ پر میں غلطی کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح فرما دیں۔